امریکی صدر کی مسلم ممالک کے 6 سربراہان سے جو ہے ملاقات ہے اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہے. لیٹ سی کہ کیا ایجنڈا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ میٹنگ یہ ہے اس ٹائم کی. آپ دیکھیں گے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ, اس کے بعد آپ نے ایران اسرائیل وار دیکھی, اس کے بعد حماس پہ بات ہو رہی ہے. امریکی صدر جو ہے وہ اس ٹائم غزہ میں جو ہے امن چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک اپنی فوج کو وہاں بھیجیں. جی بریگیڈیئر نادر میر صاحب کائنڈلی بتائیے گا تفصیلاً پلیز. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستانیز کو یہ سمجھنا ہے, ہمارے پیارے پاکستانی بھائی اور بہنیں, کہ اس وقت دنیا جس رخ پہ ہے یا جس جگہ پہ جیو پولیٹکس ہے, یعنی گلوبل پولیٹکس, دنیا کی پولیٹکس, پاکستان کی سیاست کی بات نہیں کر رہا, دنیا کی, اس میں امریکہ اور پاکستان کے مقاصد اور ارادے بہت نزدیک ہیں. اس لیے امریکہ کو یہ جو دو منٹ کے بعد کرٹیسائز کرتے ہیں, اس سے اپنا نقصان ہے پاکستانیوں کا. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے کل مستقبل میں کی بات الگ رہی. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ دنیا میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ پاکستان بھی یہی کوشش کر رہا ہے, جس میں مشرق وسطیٰ میں پاکستان اور سعودیہ نے, آپ کو پتہ ہے, اسٹریٹجک سیکورٹی ڈیفنس میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے, جس کی بیسک مسئلہ جو مطلب ہے سمپل آسان زبان میں سب کے لیے, وہ ہے ڈیٹرنس اینڈ ڈیفنس. یعنی کہ مطلب ہے کسی کے خلاف جارحیت کے لیے, کسی کے خلاف بھی جارحیت کے لیے نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو یا کسی ملک کو یا کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو یا دہشت گرد فورس کو یا کسی ایڈونچرس کنٹری کو حملہ کرنے سے روکنے, اور اگر وہ کرے تو اس کے خلاف دفاع کرنے کی پوری دفاع کرنے کی مقصد ہے. یہ مقصد ہے. تو یہ ایک اسٹیپ ٹورڈز پیس ہے. اور یہ جو لوگ پاکستان سے سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے خلاف ہے, اس کی کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان اور سعودیہ دونوں کے ڈیفنس میں فیور میں ہے. پہلی تو یہ بات. اور سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ ول بی, آپ دیکھ لینا, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اٹ ول بی ویلکمڈ بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ امریکہ. وہ تو خود کہتے ہیں کہ مسلمان فورسز کو اور مسلمان ملکوں کو آپس میں ساتھ مل کے غزہ میں بھی اور باقی مشرق وسطیٰ میں پیس لانے کے لیے کرے. فرق یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی سیکورٹی بھی چاہتے ہیں اور وہ گلف اسٹیٹس یا مسلم اسٹیٹس کی بھی سیکورٹی چاہتے ہیں. یہ ڈفرنس ہے اس کے اندر, جو امریکہ کی سوچ اور باقی ملکوں کی سوچ میں فرق ہے. یہ فرق ہے. بہرحال یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ, تو یہ جو ایجنڈا ہوگا وہاں بات کا, وہ تو بہت سی چیزیں ہوں گی. اس میں مسلم کنٹریز یا مسلمان ممالک اکٹھے مل کے مشرق وسطیٰ میں, مڈل ایسٹ میں امن کے لیے, سیکورٹی بیلنس رکھنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے. اور فلسطین اسٹیٹ کا بھی آپ کے سامنے اتنے ملک ریکگنائز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ پورا ہوگا. یہ خواب نہیں ہے, اب ریالٹی بن رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ تمام ملک یا زیادہ ملکوں نے شامل پاکستان کے 2 اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کیا. 2 اسٹیٹ کا مطلب ہے ایک ریاست فلسطین کی اور دوسری ریاست اسرائیل کی. یہ 2 اسٹیٹ بنتی ہیں تو تبھی امن آئے گا نا. اگر سب کے لیے امن ہوگا, اگر ایک کے لیے امن ہوگا, دوسرے سے لڑائی ہوگی تو پھر تو لڑائی رہے گی. یہ ایک ہوگی مشرق وسطیٰ کی. دوسری بات جو ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت اچھا کر رہی ہے, جو پاکستان کے فیور میں اور پاکستانی اس کو سمجھنا چاہیے اس وقت, وہ یہ ہے کہ جو انڈیا پاکستان کے خلاف جارحیت کر رہا ہے اور کر رہا تھا اور کرنا چاہتا ہے, اس کے خلاف کافی سٹیپس لیے انہوں نے, جس میں 50% ٹیرفس ہیں. چابہار کی پورٹ جو ایران میں تھی اس پہ انہوں نے بین لگا دیا, یعنی کہ ویور جو دیا تھا ختم کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک وہاں پر ویزا تھا جس کا بہت فائدہ تھا انڈیا کو سب سے زیادہ, اس پہ $1 لاکھ کا فائن لگا, فیس لگا دیا, وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیا جو بہت بڑی اپنے آپ کو گلوبل پاور بننے کی یا دکھاوا کر رہا تھا, وہ کافی حد تک امریکہ اس کو اپنی جگہ پہ لا رہا ہے, جو بہت اچھی چیز ہے, جو پاکستان کے فائدے کی ہے. تو میں یہ ساری بات کو ادھر نچوڑ کر فائنل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز پاکستان کے فائدے میں ہے, نہ یہ کہ کیا ہمارے تصور میں ہمارے کیا ہے. تو وی ہیو ٹو سی واٹ از دی تھنگ بینیفٹنگ پاکستان کی سیکورٹی, پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کے عوام کی بہتری. اور یہ جو چیز ہے اس کو دیکھے, چاہے وہ روس کرے, چاہے وہ چین کرے, چاہے وہ امریکہ کرے, چاہے دنیا میں کوئی بھی کرے. بریگیڈیئر نادر میر صاحب, امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجیں اور اب اپنی آمادگی کو ظاہر کریں. کیا کہتے ہیں اس پہ, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, مڈل ایسٹ کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے وہ بنیادی طور پہ 2 قسم کی لڑائی ہے. یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے. ایک لڑائی ہے جو اسرائیل کی غزہ میں, اسرائیل کی فلسطین کے ساتھ, یا ادھر کے جو مسلمان ہیں یا وہاں پر جو فورسز ہیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں مختلف ممالک میں, ایک وہ لڑائی ہے. دوسری لڑائی ہے مڈل ایسٹ کے اندر
کہ مڈل ایسٹ کو سیکورٹی کون پرووائڈ کرے گا, مڈل ایسٹ کا لیڈر کون ہوگا. اس کے اندر بہت سارے ملک ہیں, ایران بھی اس میں طاقتور ملک ہے, سعودی عربیہ اور جی سی سی بھی ہے, مصر بھی ہے, ترکی بھی ہے, وغیرہ وغیرہ. اب پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے, پاکستان انڈائریکٹلی شامل ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان اور سعودیہ کا اگریمنٹ ہو گیا ہے. تو پاکستان از ناؤ, میں نے اگلے دن اس سیمینار میں کہا تھا, پاکستان از ناؤ آلسو ا پارٹ آف دا مڈل ایسٹ. پاکستان ہیز مووڈ فرام ساؤتھ ایشیا انٹو ویسٹ ایشیا. میں جیو پولیٹیشین ہوں, یہی چیز پڑھاتا ہوں, یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب ہم صرف ساؤتھ ایشیا کے نہیں ہیں پاکستانی, اب ہم ویسٹ ایشیا, مڈل ایسٹ کے اندر بھی جب آپ اگریمنٹ کرتے ہیں تو خالی فوج کا اگریمنٹ نہیں ہے, اس کے اور بھی بڑے فائدے ہوں گے اور آپ کا دخل ہوگا ان کے معاملات میں اور ان کے ساتھ, اور ان کا آپ کے ساتھ ہوگا, تو اس کے اندر ہوگا. تو غزہ میں اگر پیس کیپنگ فورس لانی ہے تو ظاہر ہے اس میں مسلمان وہ انڈر کسی کور ہو سکتا ہے, لائک یونائٹڈ نیشنز کا کور ہو سکتا ہے, ایک جوائنٹ مسلم فورس ہو سکتی ہے, اس میں امریکہ کی اور چین کی بھی اور باقی دوسرے روس کی بھی اور دوسرے ملکوں کی سپورٹ سے لایا جا سکتا ہے. اور یہ اس کا اصل مقصد ہے کہ ادھر سیکورٹی کریٹ کی جائے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو ہر جگہ پہ سیکورٹی کی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پاکستان کے اوپر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں افغانستان سے, تو وہاں تو کوئی, یہ افغانستان کوئی غیر مسلم ملک تو نہیں ہے, وہ تو اپنے آپ کو زیادہ مسلمان سمجھتی ہے, کہتے ہیں کم از کم. تو آپ پہ حملے کر رہے ہیں وہاں, یا کر رہے ہیں, یا کروا رہے ہیں, یا ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خالی اس نیرو پرزم سے نہ دیکھیں, آپ اس کو گریٹر پرسپیکٹو, بگر پکچر کے لحاظ سے دیکھیں کہ مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں جو امن آئے گا اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا, دنیا کو بھی فائدہ ہوگا.